دوران وضو جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور وضو کے بعد کا جو عمل ہے پڑھے جانے کا، اس کا ذکر ہوا تھا۔ آج ہم وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں ان کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ یاد رکھیے، جو چیز بھی انسان کے جسم سے پیشاب، پخانہ یا ہوا کی صورت میں خارج ہوتی ہے وہ نماز وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے کسی حصے سے خون نکلا اور نکل کر بہہ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیچھے کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آ رہے تھے جو کہ غالباً ان کی بینائی میں کچھ خلل تھا، راستے میں گڑھا تھا، وہ اس گڑھے میں گر گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ افراد کی ہنسی نکلی، اور وہ ہنسی اتنی تھی کہ اس میں آواز پیدا ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز ختم فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ جو ہنسا ہے، جس کی ہنسی کی آواز آئی ہے، وہ جائے دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے علماء نے یہ بیان کیا کہ جو بندہ رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسے، یعنی اتنی آواز سے ہنسے کہ اس کے آس پاس 3 افراد اس کی آواز کو سن لیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسا قہقہ یا اتنا زور سے ہنسنا کہ آس پاس 3 افراد اس کی آواز کو سن لیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ یا کسی زخم سے نکلی اور نکل کر بہہ گئی، یعنی جو زخم تھا، جتنے حصے پر زخم تھا، اس سے تجاوز کر گئی، اس سے آگے پھیل گئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے الٹی جو منہ بھر کر ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ کھانے کی ہو یا پانی وغیرہ کی الٹی جو معدے سے آئے، وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے کسی حصے پر کوئی دانہ تھا، چھالا وغیرہ، وہ نوچا اور اس کا خون پھر صاف کر رہا ہے، اور اتنی دفعہ صاف کیا ہے کہ اگر صاف نہ کرتا تو وہ اپنے زخم سے بہہ جاتا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ 1-2 دفعہ صاف کیا اور اتنا نہیں بہا کہ جو زخم سے یا اس جگہ سے تجاوز کرتا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے معدے سے جو پانی یا کھانا الٹی کی صورت میں آئے، اگرچہ وہ شفاف ہی کیوں نہ ہو، اگر منہ بھر کر ہے تو وہ وضو بھی توڑے گا اور وہ کھانا یا پانی نجس بھی ہوگا، یعنی ناپاک ہوگا۔ یا اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی الٹی آئی اور متعدد بار آئی، اور اتنی آئی کہ اگر وہ ساری مل کر ایک دفعہ آتی تو وہ منہ بھر جاتا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایسی نیند
کہ جس سے انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی لیٹا ہوا تھا اور آنکھ لگ گئی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کہیں ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور سو گیا، اور ایسی نیند سویا کہ اگر وہ ٹیک ہٹائی جائے تو یہ زمین پر گر جائے، تو ایسی نیند بھی وہ بھی وضو کو توڑ دے گی۔ اسی طرح ناک سے خون آنا، کان سے خون آنا، یا آنکھ سے خون نکلا اور نکل کر آنکھ سے باہر آ گیا، یعنی بہہ گیا آنسوؤں کی طرح، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ آنکھ سے خون نکلا اور آنکھ کے اندر ہی رہا، باہر نہیں آیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے دانت وغیرہ سے خون آیا اور وہ تھوک پر غالب ہو گیا، یعنی جب بندہ تھوکے تو پتہ لگے کہ اس پر خون غالب ہے، خون کا رنگ زرد ہو گیا یا لال ہو گیا تھوک کے اندر مکس ہو کر، تو وہ خون پھر تھوک پر غالب شمار کیا جائے گا اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر ہلکا سا ہے، صرف تھوک میں تھوڑا سا پیلا پن ہے، تو وہ تھوک کا غلبہ ہے، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم وغیرہ چاہے جتنی بھی ہو، منہ بھر کر آئے یا جتنی بار بھی آئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ناک کی رطوبت، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جسم کے کسی حصے پر زخم ہے اور دوران نماز اگر اس سے خون بہتا ہے اور اتنا بہتا ہے کہ وہ مخرج سے تجاوز کر جاتا ہے، جیسے گھٹنے وغیرہ پر یا پاؤں وغیرہ پر زخم تھا، اور جب حرکت ہوتی ہے تو اس سے خون بہتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب وغیرہ کا قطرہ آ گیا کسی کو بیماری کی وجہ سے، اور وہ معذور نہیں، یہ شرعی معذور، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سامعین محترم، یہ چند ایک باتیں تھیں جن کا تعلق وضو کے توڑنے سے ہے، یا اسی طریقے سے وہ چیزیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چند ایک باتیں جو محض عوامی خیال ہیں کہ گھٹنا یا سر ننگا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ گھٹنا وغیرہ ننگا ہو گیا یا عورت کا سر ننگا ہو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ عذر کے بغیر کسی کے سامنے ستر کھولنا یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس